السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب ہے، شعبان المعظم کا مہینہ عنقریب اختتام پر ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی مہینے یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں یا تو 30 دن کے۔ مثلا یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور اس کی 29 تاریخ کو اگر چاند نظر آ گیا تو یہ شعبان کا مہینہ 29 کا کہلایا اور دوسرے دن رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن مکمل شعبان کے ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں چاند نظر نہیں آیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن دوسرے علاقے میں چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس موقع پر ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ چاند کی رؤیت اور چاند کی شہادت دو بڑی چیزیں ہیں۔ چاند کی رؤیت یعنی چاند دیکھنا، عموماً عام لوگوں نے چاند دیکھا، تمام لوگوں نے کسی شہر کے، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دوسرے دن یا تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، اگر رمضان کی 29 تاریخ تھی تو دوسرے دن عید ہے۔ اگر ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو اور دوسرے علاقے میں چاند نظر آیا تو اس موقع پر شہادت کا ہونا ضروری ہے۔ شہادت کہتے ہیں جس نے چاند دیکھا ہے وہ سامنے موجود ہو کر گواہی دے، یعنی کسی عالم دین یا کسی شہر کے بڑے عالم دین کے سامنے حاضر ہو کر گواہی دے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، اس کو چاند کی شہادت کہتے ہیں۔ آج کل عموماً جیسے کہ فون پر یا واٹس ایپ پر یا نیوز چینل پر آتا ہے کہ بے فلاں جگہ چاند نظر آیا، تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام کے تمام چاند دکھنے کی خبر تو ہو سکتے ہیں لیکن چاند کی شہادت نہیں ہو سکتے، کیونکہ چاند کی شہادت دینے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ کورٹ میں کسی کو گواہی دینی ہے اور وکیل جج سے کہے جج صاحب میرا گواہ فون پر موجود ہے، آپ بات کر لیجئے، یا اس نے واٹس ایپ پر لکھ کر بھیجا ہے اس کو دیکھ لیجئے، تو یقیناً جج کہے گا کہ یہ گواہی کسی کام کی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو یہاں پر کورٹ میں آ کے حاضر ہو کر گواہی دینا ضروری ہوگا۔ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، دین کے معاملے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس علاقے میں چاند نظر آئے وہاں کا کوئی شخص شہر کے بڑے عالم دین کے پاس آ کر گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کے بعد وہ عالم دین چاند دکھنے کا اعلان کریں اور اس کے بعد رمضان المبارک یا عید کا چاند تھا تو عید کا اعلان کریں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ
کچھ علاقوں میں نظر آیا اور ہم تک کہ گواہی نہیں پہنچی تو ہمارے یہاں عید بعد میں ہوگی یا ہمارے یہاں رمضان بعد میں شروع ہوگا، وہاں پہلے ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ اسلام کے دو عظیم مرکز ہیں۔ جب وہاں پر ہم سے 1-2 دن پہلے عید ہو سکتی ہے اور ہم سے 1-2 دن پہلے رمضان المبارک شروع ہو سکتا ہے تو باقی طرف ہونا یہ تو عام بات ہے۔ ہندوستان کے اندر کیرلا ہے، کیرلا میں کبھی کبھی ہم سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کس علاقے میں پہلے ہو گیا یا کس علاقے میں بعد میں ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم پر لازمی ہے کہ شریعت مطہرہ نے جس طرح سے ہمیں احکامات بتائے ہیں ہم اسی پر عمل کریں۔ ہم کو چاہیے کہ اس معاملے میں علماء کرام سے اپنی مدد لیں اور ان کے رہنمائی کے ذریعے سے اپنے ان مسائل کو حل کریں۔ الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام مسلمانوں کے آسانی کے لیے چاند کی رویت اور چاند کی شہادت کے مسائل کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ جب مفتیان کرام سے اس معاملے میں وضاحت کے ساتھ بات آئے گی تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے سامنے ان کی تحقیق کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ بھائی 1 دن پہلے روزہ رکھ دیا تو کیا ہو گیا، لیکن یاد رکھیے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی رمضان کے 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا کوئی چاہتا ہے تو نہ رکھے، مگر جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو، یعنی کوئی شعبان کے پورے روزے رکھ رہا ہو یا اس سے کہیں پہلے دن سے روزے رکھتے چلا آ رہا ہو تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی سوچ رہا ہے کہ رمضان سے پہلے 1 دن پہلے روزہ رکھوں گا یا 2 دن پہلے روزہ رکھوں گا تو اس کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں، احکام شریعہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ مسائل تمام کے ذہن میں آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے علماء کرام سے مسائل کے لیے ان سے مدد حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔